السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو اور بھائیو، اس وقت ہمارے سامنے کچھ احکامات ہیں۔ پہلے عشر ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے فضیلت اور اسے متعلق احکامات، دوسرے صوم یوم عرفہ، تیسرے تکبیرات تشریق، اور چوتھے قربانی، کن لوگوں پر قربانی واجب ہے، قربانی کرنے کا وقت کیا ہے، کن جانوروں میں قربانی کے کیا کیا شرائط ہیں، کیا کیا صفات کا قربانی کے جانوروں کے اندر لحاظ کیا جائے، کن عیوب کی وجہ سے وہ جانور کی قربانی صحیح نہیں ہوتی، قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اگر کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا اور ایام گزر گئے تو اب اس کا کیا حکم رہے گا، قربانی کے گوشت کھال وغیرہ کے مصارف کیا ہیں۔ یہ کچھ مسائل ابھی ہمارے سامنے ہیں، بالترتیب وقتاً فوقتاً ایک ایک کی ان کی تشریح کی جائے گی بتوفیقہ تعالی انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں یہ ترتیب ہوتی ہے، پہلے مضمون سے متعلق قرآنی آیات، اگر قرآن کریم میں اس کا حکم موجود ہو تو پھر احادیث رسول کے ذریعے سے اس کی تشریح اور فقہی احکامات اور مسائل کو آخر میں درج کیا جاتا۔ پہلے اس وقت ہمارا موضوع ہے عشر ذی الحجہ، ذی القعدہ کے آخر ایام ہمارے سامنے ہیں اور ذی الحجہ کا مہینہ ہمارے سامنے شروع ہونے والا ہے۔ اگر ذی القعدہ 30 دن مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ چاند جمعرات کے دن یعنی 23 جولائی کو نظر آئے تو 23 جولائی سے 1 ذی الحجہ شروع ہوگا۔ اگر ایک دن چاند پہلے نظر آ جائے تو 29 کا چاند ہو جائے تو بدھ کے دن یعنی 22 جولائی کو عشر ذی الحجہ کے احکامات شروع ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی ایک فضیلت ہے، اس کی ایک اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 30ویں پارے کے اندر سورہ الفجر کے شروع میں فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے جن چیزوں کی قسم کھائی وہ بہت محترم بشان عظیم الشان چیزوں ہی کی ہے۔ تو فجر کے ساتھ 10 راتوں کی جو قسم کھائی گئی، مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر ائمہ مفسرین کے نزدیک اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، اس کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عظیم الشان ہونے اور ان دنوں کی عبادت کے ثواب اور فضیلت کو ذکر فرمایا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر اس سلسلے کی 2 احادیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری شریف کے اندر مذکور ہے، اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی گئی جو ترمذی شریف کے اندر ہے۔ صاحب مشکات نے ان دونوں حدیثوں کو اپنی کتاب کے اندر صفحہ 128 میں نقل کیا ہے۔ پہلے میں ان 2 حدیثوں کو سنا کر اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك بشيء او کما قال۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے شروع والے 10 دن کے نزدیک 10 دن اللہ کے نزدیک ایسے محبوب ہیں اور کسی دن میں نیک عمل اتنا محبوب و پسندیدہ نہیں جس قدر ان 10 دنوں میں اللہ کے یہاں محبوب ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بڑے تعجب کے ساتھ پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جہاد بھی اتنا محبوب نہیں، البتہ جو شخص اللہ کے راہ میں نکلا اور اپنی جان و مال سب کچھ قربان کر دیا، اس طرح جہاد ان 10 دنوں کے اعمال کے مقابلے میں بڑھ جائے گا۔ تو کتنی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ 10 دنوں کی عبادت انتہائی محبوب ہے، دوسرے دنوں کے اندر وہ اتنی محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں کے اندر محبوب ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا، فرمایا حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی عبادت کی طرح اللہ کے نزدیک دوسرے دنوں کی عبادت اتنے محبوب نہیں۔ ان دنوں میں یعنی 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ عرفے کے دن تک، چونکہ عید کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ہر دن کی عبادت کا ثواب اللہ کے نزدیک شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے یہ 10 دن ہمارے سامنے ہیں، خدا کرے ہمیں ان راتوں کی اور ان دنوں کی قدر ہو۔ خاص طور پر ان 10 دنوں کے اندر بھی 9 ذی الحجہ جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، حدیث پاک کے اندر اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے اعتبار سے اس وقت عرفہ کا دن جیسے میں نے عرض کیا، اگر ذوالقعدہ کے 30 دن پورے ہو جائیں اور 23 جولائی کو 1 ذی الحجہ ہو تو اس اعتبار سے عرفہ کا دن 30 پر 1 جولائی یعنی جمعے کے دن ہوگا۔ اگر ایک دن پہلے چاند نظر آ جائے تو 30 جولائی یعنی جمعرات کے دن عرفے کا روزہ ہوگا۔ تو بہرحال ہم چاند کا اہتمام کریں، جیسے چاند کا اعلان ہو اس کے حساب سے جمعرات یا جمعہ یا عرفے کے دن کا روزے کا ہم اہتمام کریں۔ حدیث پاک کے اندر اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن روزہ رکھنے سے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ترمذی شریف صفحہ نمبر 100 کے اندر یہ حدیث درج ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، صرف 1 دن کے روزے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ ہمیں اس روزے کی خود بھی قدر کرنی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، اور گھر والوں کو بھی اس کا اہتمام کرانا چاہیے۔ یہاں عام طور پر لوگ ایک سوال کرتے ہیں، رمضان کا ہمارا 1 روزہ چھوٹ گیا، قضا کرنا ہے، آیا اس نفل کے ساتھ ساتھ ہم قضا کی نیت کر لیں تو قضا روزہ بھی ادا ہو جائے گا کہ نہیں؟ اس سلسلے میں ایک ضابطہ سمجھیں، شریعت کے اندر فرض کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اسے مقدم رکھا جائے گا،
نفل کا درجہ بعد کا ہے۔ تو بھی اس اصول کے تحت میں 9 ذی الحجہ کو اگر ہمیں روزہ رکھنا ہے تو پہلے نیت اس طریقے سے کریں کہ میرا یہ رمضان کا فلاں دن کا روزہ قضا ہو گیا، میں اس روزے کی قضا کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ عرفے کے روزے کی بھی نیت کرتی ہوں۔ تو فقہاء نے فرمایا کہ اس طریقے سے اللہ کے نزدیک فرض روزہ کی قضا تو ادا ہو جائے گی، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے ذریعے سے نفل روزے کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی عنایت فرما دیں گے۔ تو ایک ہی روزے کے اندر فرض اور نفل دونوں کا انشاءاللہ اجر و ثواب مل سکتا ہے۔ ایک دوسری بات 10 ذی الحجہ سے متعلق ایک بات مشہور ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتی ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي رواية فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره او كما قال۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صاحب مشکات نے بھی اسے نقل کیا، صفحہ 127 کے اندر مشکات میں یہ حدیث درج ہے۔ فرماتی ہیں حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کسی کو قربانی کرنا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنا ناخن اور اپنا بال نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ تو یہ حکم فرض اور واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ تو یہاں ایک ضابطہ سمجھیں، شریعت کا منشا اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ فرض کو فرض کا درجہ دے اور احکامات کے اندر نفل کو نفل کا درجہ دے، لیکن عوام نے یہ مسئلہ اگرچہ مستحب ہے فرض کا درجہ سمجھ رکھا ہے۔ بعض مرتبہ سوال کرتے ہیں کہ میں نے ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد ناخن کاٹ لیا، بال کاٹ لیے بھولے سے، مجھے قربانی کا ارادہ ہے، اب کیا کریں؟ تو میرے عزیزو، یہ تو مستحب ہے، اگر اس طریقے سے کر لیں تو یہ فضیلت کی چیز ہے۔ اگر یہ حکم پر عمل نہیں ہوا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، جرم نہیں، حرام نہیں ہے۔ اور یہ جو حکم شریعت کے اندر آیا اس کی ایک حکمت بتائی فقہا نے، وہ یہ کہ ان دنوں کے اندر حجاج احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، بال اور ناخن احرام کی حالت میں نہیں کاٹتے، تو ہم یہاں رہ کر اگرچہ اللہ نے ہمیں اس سال حج کرنے کی توفیق نہیں دی تو تھوڑی سی مشابہت حجاج کرام کے ساتھ اختیار کر لیں کہ ہم ان 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے اس مشابہت کو بھی بہانہ بنا کر اللہ ہمیں بھی ان حجاج کے ثواب کا کچھ حصہ عطا فرما دے۔ یہ مشابہت کا حکم ہے، اسی لیے بعض فقہا نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کو قربانی کرنے کا ارادہ نہ بھی ہو لیکن اس مشابہت کے ذریعے سے وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے تو یہ بھی فضیلت کی چیز ہے، اس سے بھی انشاءاللہ یہ اجر و ثواب متوقع ہے۔ یہاں ایک اور حکم سمجھیں، یہ زائد بال اور ناخن نہ کاٹنا شریعت کے اندر اس کی حد 40 دن تک ہے۔ اگر 40 دن تک اپنے زائد بال ناخن نہیں کاٹا تو وہ گنہگار ہوگا۔ شریعت کے اندر یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، صفائی محبوب ہے۔ تو اگر کسی کے 40 دن ہو گئے اور ایک ذی الحجہ کے ایام شروع ہو گئے، یہ 40 دن ہو جانے کی وجہ سے اگر بال ناخن نہیں کاٹا تو وہ گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے
تو وہ 40 دن اگر پورے ہو جائیں تو اس کے لیے حکم نہیں کہ وہ بال اور ناخن ان دنوں میں کاٹ سکتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ عشر ذی الحجہ سے متعلق مختصر اور ضروری احکامات تھے، میں نے امانتاً آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آئندہ انشاءاللہ تکبیرات تشریق سے متعلق کچھ احکامات اگر اللہ نے توفیق دی تو پھر پیش کیا جائے گا۔